قرآن کریم دا 17واں سپارہ سورہ حج دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد تہانوں اور مینوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں موضوع صرف اس واسطے اج بیان کرن لگا، حج امیراں بندیاں تے فرض ہے، غریباں تے فرض نہیں، لیکن دل تا اللہ نے غریباں نوں بھی دیتا ہے نا، دل تے ماڑیاں بندیاں دا بھی کردا ہے کہ اللہ زندگی اندر سانوں بھی حج نصیب فرما دے۔ بڑے دھیان نال بڑی توجہ نال بیٹھے آ جے، اج میں تانوں کچھ وظیفے او دسنے نے جنہ دی برکت نال اللہ حج تے عمرہ آسان فرما دیں گے، تے کچھ ایسے عمل دساں گا جڑا بندہ پاکستان اندر رہ کے بھی کرے گا تے اللہ حج دا نعم البدل ثواب عطا فرمائے گا۔ یقین جانو انسان کوشش کرتا رہے، اللہ ضرور ایک نہ ایک دن دی دعا نو قبول فرما لیں گے، اللہ نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دیں گے۔ اور تہاڈا ایمان تازہ کرن واسطے 29 سال ایک بندہ تیاری کرتا رہا ہے، 29 سال ایک زندگی دا ایک حصہ ہے، روپیہ کر کے جوڑتا رہا ہے، محنت کرتا رہا ہے، کوشش کرتا رہا ہے، دعاواں کرتا رہا ہے۔ 29 سالاں بعد اللہ نے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دیتی۔ بندہ ماڑا سی، دعاواں کرتا رہا، اے نہ سمجھیا کرو اللہ ساڑیاں دعاواں نہیں سندا، اللہ تے سارے جہان دیاں سندا ہے۔ اسی سارے ان دی مخلوق ہاں تے او ساڈا خالق ہے، اللہ ماڑیاں دیاں بھی سندا ہے، اللہ تگڑیاں دیاں بھی سندا ہے۔ اور دوستو 29 سالاں بعد اے بندہ بیت اللہ دے اندر کھڑا ہے، ان دی نظر بیت اللہ تے آندا پہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہاں، تو زندگی اندر مینوں اپنا گھر ویکھنا نصیب فرما دیتا ہے، تے رو رہے۔ اللہ جانتا وہ جگہ ہی ایسی ہے، اوتھے جدوں بھی گناہگار جاندے نے، جدوں بھی پہلی نظر پیندی ہے انسان دیاں اکھاں بہ پیندیاں نے۔ اللہ آ تیرے گھر اندر تیرے بندے تیریاں بندیاں جنے آئے نے، اللہ بار بار جانا نصیب فرما، اللہ بار بار جانا نصیب فرما۔ ہن تسی اندازہ کر لو کہ 29 سالاں بعد اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے۔ آؤ ایک محدث دی بات سن لو تو ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ اے او اللہ دا ولی ہے جنہیں زندگی اندر 40 حج کیتے نے، 40 حج تے ایک محدث دے بارے اندر لکھیا ہے انہوں نے 45 حج کیتے نے اپنی زندگی اندر۔ تے آؤ ایک اللہ دے ایسے ولی دی بھی گل سن لو جنہاں نے اپنی زندگی اندر 80 حج کیتے نے۔ اسی تے کدی دعا نہیں نہ کدی کیتی، سانوں تے دنیا دی بڑی فکر ہے، پلاٹ لینا ہے، مکان لینا ہے، دکان لینی ہے، ایویں بس کردیاں مر جانا۔ اور جن کو اللہ پاک نے دنیا دا مال دیتا ہے، اللہ جانتا ہے، کوشش کریا کرو، تھوڑے تھوڑے پیسے رکھی جایا کرو، اور برکت اللہ پاندا جائے گا، دعاواں کرتا رہیا کر، او ویلا آئے گا جدو تو حج دا مسافر بن کے ٹر پاویں گا۔ جڑے اللہ دے ولی نے 80 حج کیتے نے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 91 سال عمر، 91 سال آندے نے پہلا حج ادو کیتا جدو میری عمر 11 سال سی، پہلا حج ادو کیتا جدو عمر 11 سال، تے اس اللہ دے ولی دی دعا سنیا نے، فرمان لگے بیت اللہ چوم الوداعی طواف کر کے جدو بندہ نکل آئے، اللہ تے اللہ دا ولی اپنے مالک نو آندے اللہم لا تجعلہ آخر المہد منکا، یا اللہ دے گھر دا آخری پھیرا نہ بناویں، یا اللہ مڑ بھی نصیب فرمائی۔ آندھنے میں دعا کر کے نکلیا، اللہ نے اگلے سال پھر بلا لیا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اس دعا دی برکت نال 80 حج نصیب فرمائے۔
یار تساں ہن جاگ کے تے توجہ نال بہنا، اج نہ مینوں پریشان کریا نے۔ اج میں تہاڈے واسطے بڑا بہترین موضوع دا انتخاب کیتا تے بڑے چکنے ہو کے جنی آمین محبت نال آکھو گے اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنیاں تہاڈیاں دعاواں قبول ہو جان گیاں۔ آؤ سنیا نے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، اللہ بزرگاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ جدو حاجی حج واسطے جاندے تے لوگ عمرہ کرنے واسطے جاندے تے بابا جی سمسام بڑے پریشان ہوندے تے ایک دن رب نو کہہ دیتا، آندے نے اللہ مدت ہو گئی ہے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، اللہ مدت ہو گئی ہے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، تے جتے ایک نماز دی لکھ بن دی، جتے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتے عمرہ گزارن نو جی کردا۔ یار ماڑیاں بندیاں دا بھی اللہ نے دل بنایا ہے تے ویلا آیا بابا جی نو اللہ نے بار بار بیت اللہ دا حج تے عمرہ نصیب فرمائے۔ اور جدو بندہ دلوں دعا کرے اللہ جاندا، جدو ماڑا بندہ سجدے پہ کے دعا کردا رب دا عرش بھی ہل جاندا ہے۔ ادھی رات نو اٹھ کے دعا کریا کر، یا اللہ بلا لے اپنے گھر اندر کیڑیاں کمیاں نے تیرے خزانے اندر۔ تے آؤ میں تانوں ایتھے ایک ہور گل سنانا چلا، اے میں تانوں کیوں گلاں سنانا کہ تواڈے دل اندر بیت اللہ دی زیارت دا شوق پیدا ہو جائے۔ ایک جوڑا میاں بیوی حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، اللہ میرے بزرگان دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما، جنہ دی ساری زندگی اللہ جاندا ہے دین واسطے ہی گزر گئی، دین پڑھ دیا دین سکھا دیا اللہ دے دین دی تبلیغ کردے زندگی گزر گئی۔ انہاں دے کول ایک جوڑا آیا، کہنے لگے حافظ صاحب ماڑے بڑے ہیں، دل بڑا کردہ اللہ بیت اللہ دا زیارت نصیب فرما دے، پہمیں عمرہ ہی نصیب فرما دے، پہمیں حاجی نصیب فرما دے۔ اے مالک دیاں مرضیاں نے، جدو لوگ پنڈاں جو تیاری کر کے جاندے نے اللہ جاندہ دل بڑا پریشان ہوندہ ہے، تے حضرت کوئی دعائی فرما دے ہو، تسی اللہ دے ولی جے، تسی اللہ دے پسندیدہ بندے جے، تو اڈا دین نال تعلق ایسا ماڑیاں واسطے دعائی کر دے ہو۔ سنیا دے حافظ صاحب نے وظیفہ کی دسیا، نوٹ کر لو، اللہ جاندہ تیرے پڑھنے اندر کمی ہو سکتی، اللہ دے دربار اندر کمی کوئی نہیں۔ اور اندھی تے رحمن دا دروازہ کدے بند ہی کدے نہیں ہویا، نہ رات بند ہوندہ ہے نہ دنے بند ہوندہ ہے، نہ اتوار بند ہوندہ ہے نہ منگل بودھی بند ہوندہ ہے۔ اللہ جاندہ دنے بلا رات بلا تیرا رب تیریاں دعاواں قبول کردہ ہے۔ اور سنے یار حافظ صاحب فرماندے نے بھائی سونے جدو سنتاں پڑھنیاں نے، میریاں بہناں میرے بھائی توجہ کرے یار، جدو سنتاں پڑھنیاں نے، جدو نفل پڑھنے نے، آخری التحیات جدو پڑھنا ہے نا، آخری جدو سلام پھیرنا ہے، سارا مکمل پڑھ کے تے اتھے قرآن کریم دی ایک چھوٹی دی آیت دا ایک حصہ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
پڑھنی ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ادوں پڑھیا جے 3 واری پڑھ لو زیادہ پڑھ لو تو ہاڈی محنت ہے تے جدو اس جوڑے نے اے عمل کرنا شروع کیتا اج 4 مہینے نہیں گزرے اللہ پاک دا بلاوا آ گیا دو میاں بیوی نو اللہ نے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائی تے واپس آ کے نام حافظ صاحب نے مل کے شکریہ ادا کیتا نالے کہندے نے حافظ صاحب اللہ نے تہاڈی دعا نو قبول فرمایا تہاڈے دسے ہوئے وظیفے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے اسی دوویں میاں بیوی بیت اللہ دی زیارت کر آئے ہیں اور دعا کرو اللہ سانو ہی نصیب فرما دے اللہ بار بار نصیب فرما دے اور سنیا رے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے ایک بڑی جی عورت میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ نبی پاک دے کول آئی میریاں بہناں دھیان کریا جے میرے بھائی غور کریا جے اسیاں نے یار بڈھے ہو گیا ان جان دا فائدہ کیے یار عمر بڑی گزر گئی ہے ساری عمر تے جا نہیں سکے اللہ جدوں بلا لوے ہوندیاں مہربانیاں نے اے مدینہ پاک دی گل نبی پاک بیٹھے نے صحابیہ آئی ہے آدھیاں محبوب سونیا بہت ہی زیادہ بڑھی ہو گئیاں عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں کیڑا کم کرا اللہ میں نو حج دا ثواب عطا کر دے وے سونیا میں کیڑا عمل کرا کیڑی نیکی کرا اللہ حج دا ثواب عطا کر دے وے آپ نے اس بی بی نو وظیفہ کی دسیا ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے اندر عمرہ کردا ہے اللہ حج دا ثواب عطا کردا ہے کر لو نیت ارادہ کر لو ان دے خزانے اندر کمیاں قادیاں نے تے پھر تھی بس نہیں میرے دوستا انج سمجھو جڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے رمضان المبارک دے مہینے اندر عمرہ کردا ہے رمضان دے مہینے اندر نبی پاک فرماندے نے انج سمجھو جویں میں محمد نال رل کے حج کیتا ہے کیسی خوش نصیبی ہے یار جنہوں اللہ رمضان اندر عمرہ نصیب فرما دے تے سنو ایک جوان دی گل سنیا جائے ایک جوان دی گل سن لو یمن اندر رہن والا جوان ہے ماں دی عمر زیادہ ہو گئی ہے ایک دن ماں تے بیٹا دوویں بیٹھے نے تے ماں دی وے پترا میرا بڑا دل کردا ہے میں مکہ پاک ویکھ کے آواں مدینہ ویکھ کے آواں اللہ پاک مینوں مکہ تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما دے اللہ میں نو حج یا عمرہ ہی کرا دے وے تے بیٹا دا نی ماں میری ہے تیاری تو کر لے خدمت دا موقع میں نو مل جائے گا دعا کرو اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے ماں کو لو ٹریا نہیں جاندہ بیٹے نے اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا لے آئے اور اپنی ماں نو کندیاں تے چکے آئے یمن چو ٹریا ہے تے مکہ پاک اندر آیا ہے بیت اللہ دا طواف کیتا جا رہا ہے جتھے پڑھدا نا لبیک اللہم لبیک نالے ترانہ پڑھدا ہے تے نالے اپنی زبان چواندا ہے میں تے اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہاں نال اپنی زبان چواندا میں اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہاں سواریاں تھک جاندیاں نے سواریاں تھک جاندیاں نے پر میں اپنی ماں نو کندیاں تے چک کے کدی تھکدا ہی نہیں سواریاں تھک سکدیاں نے پر میں اپنی ماں دی خدمت کردا کردا کدے نہیں تھکدا تے حج بیت اللہ دا مکمل ہویا نا ایک بندہ اینوں پوچھدا ہے اوے جوانا اج خوش بڑا ہے
آندا خوش کیوں نہ ہواں جڑی ماں نے ساری زندگی میریاں خدمتاں کیتیاں نے، اج اللہ پاک نے موقع دیتا ہے میں کندھیاں تے چک کے حج کروایا ہے، بیت اللہ دا طواف کندھیاں تے چک کے کروایا ہے، صفا تے مروہ دی سعی کندھیاں تے چک کے کروائی ہے، منار فات مزدلفہ اپنی ماں نو کندھیاں تے چک کے لئی پھریاں تے نال اللہ کولو دعا کیتی ہے اللہ سونیا مینوں اپنی ماں دا مزید فرما بردار بنا دے تے اللہ میں گناہگار نو معاف فرما دے۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں اولاداں بھی نیک بنا دے۔ اور سنیا دن اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ تشریف فرمانے، نبی دے یار بیٹھے نے، نبی دے صحابہ بیٹھے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ گل سن لو، من خرجا من بیتہی متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج، او میرے صحابہ جڑا بندہ اذان سن کے وضو گھروں کر کے آندا ہے، جڑا بندہ اذان سن کے گھروں وضو کر کے آندا ہے، ایک ایک قدم دے بدلے اللہ گناہ معاف کردا جاندا ہے، اللہ درجات بلند کردا ہے۔ اور آپ فرماندے نے انج سمجھو جویں حاجی بندہ احرام بن کے بیت اللہ وال جا رہا ہوندا ہے تے جڑا نمازی گھروں وضو کر کے آندا ہے انج سمجھو احرام بن کے حج نو جا رہا ہے۔ آج یہ اجر دوستا ویسے تو مسجداں دے اندر انتظام ہے پر گھروں وضو کر کے آویں تے حج دا ثواب اللہ تینوں عطا کرے گا۔ اوے تو 5 ویلے وضو گھروں کر کے آ، اللہ دے خزانے اندر کسے بات دی کمی نہیں۔ مینوں ایتھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن بیٹھے ہوئے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ 10 واری کل شریف پڑھدا ہے، کنی واری پڑھدا ہے؟ 10 واری جڑا بندہ کل شریف پڑھدا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جڑا بندہ 10 واری پڑھدا ہے اللہ ان دی کوٹھی جنت اندر بنا دیندا ہے، اللہ ان دا گھر جنت اندر بنا دیندا ہے۔ ایک صحابی کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اگر میں زیادہ پڑھا تا پھر کی ملے گا؟ آپ فرماندے نے جے تو بندہ ہو کے زیادہ پڑھ سکنا ہے او تے رب تینوں زیادہ کوٹھیاں دے سکتا ہے، جے تو بندہ ہو کے ذکر کر سکنا تے او تے پھر پوری کائنات دا مالک ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا گھروں وضو کر کے آئے، اللہ پاک نے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے انج سمجھو جویں احرام بن کے بندہ حج نو جا رہا ہے۔ آؤ دوسرا عمل سن لو، آ غریباں بندیاں دی گل ہے دوستا، اے ماڑیاں بندیاں دی گل ہے۔ اگر تو ارادہ کر لویں، اگر تو کوشش کر لویں، اگر محنت کریں، اللہ تینوں حج دا ثواب ایتھے بیٹھیاں بھی دے سکتا ہے، پر نال نال دعا بھی کردا رہیا کر، نال نال کوشش بھی کردا رہیا کر، ایک وقت آئے گا بیت اللہ دا مہمان بنا دیتا جائے گا۔ آؤ حدیث سنے آرے اللہ دے محبوب پیغمبر دی، آپ فرماندے نے جڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے، کی کردا ہے؟ صبح دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے، آپ فرماندے نے ثم قعد یذکر اللہ، پھر اوتھے بیٹھا رہندا ہے، اللہ اللہ کردا رہندا ہے، اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے، درود پاک پڑھی جاندا ہے، اللہ دیاں تسبیحاں پڑھی جاندا ہے، اللہ دی تعریف پیا کردا ہے، قرآن پیا پڑھدا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے بندہ کھڑا بھی ہو سکتا
ہے، بندے دا وضو ٹوٹ گیا ہے، بندہ وضو کر سکتا ہے، بندہ گھر جانا چاہے تے گھر بھی جا سکتا ہے، گھر ہی بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، جدو صبح دا سورج نکل آوے 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو۔ کنیاں رکعتاں؟ کنا کو ٹائم لگتا ہے؟ آپ فرماندے نے 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، سونیا محبوب آئندہ اجر کی ملے گا؟ آپ فرماندے نے سن لو، کانت لہو کا اجر حجت و عمرت، انج سمجھو اللہ پاک نے ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ انہی کو محنت کرنا اللہ ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب عطا کر دے۔ دسو جی بندہ روزانہ یہ حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ مشکل ہے کوئی؟ مسجد اندر بہ کے ذکر کرتا رہو، گھر جا کے ذکر کرتا رہو، قرآن پڑھتا رہو، اپنی زندگی دا معمول بنا لے۔ اللہ جاندا روزانہ 2 رکعتاں پڑھیا کر، ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب ملے گا، تے نال دوجا بھی ایندا جناب عمل سن لو، ایندا فائدہ سن لو۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھتا ہے، آ جڑا 360 جوڑ اللہ نے تیرا تا میرا جوڑ کے وجود بنایا ہے، 360 جوڑ دا اللہ صدقہ بھی ادا فرما دیندے نے۔ تے تیجا فائدہ سن لو، نبی پاک فرماندے نے جڑا صبح تو لے کے شام تک اللہ نے تیرے مقدر اندر رزق لکھیا ہے، جڑا تینوں مشکل نال ملنا سی، زیادہ محنت کر کے ملنا سی، انہاں 2 رکعتاں دی برکت نال اللہ تیرے رزق اندر آسانیاں فرما دیں گے۔ او تینوں آسان طریقے نال تیرا رزق مل جائے گا۔ آؤ مینوں ایک اللہ دے بندے دی گل یاد آئی، کہنے لگے ایک دن میں بیٹھا، ساڈی مسجد دے 4-5 نمازی تیار ہو گئے عمرہ کرنے واسطے، تے میں ماڑا رہا بندہ، کسے دی دکان تے کام کرنے والا، ملازم سا کسے دی دکان تے، کہنے لگا 4-5 بندے تیار ہوئے، تے میں بھی مسجد اندر بیٹھا نماز پڑھی ہے، تے میں روئی جانا اللہ سونیا جے اے تیرے بندے تیرا گھر ویکھ سکتے نے، اللہ مینوں بھی وخا دے، یا اللہ تیرے خزانے اندر کادی کمی ہے وخا دے۔ تے جدو اللہ دی رحمت اللہ جاندا جوش اندر آندی، اللہ ایویں بہانہ بنا دیندا ہے۔ کہنے لگے حدیث میں کئی باری پڑھی، کئی باری سنی، ادھر میرے مسجد بیٹھے اچانک ذہن اندر آئی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی پاک دا صحابی ہے، صحابہ وچوں بڑا وڈا قرآن دا قاری ہے، اللہ تہاڈیاں میریاں اولاداں نوں قرآن دے قاری بنا دے، عالم دین بنا دے، یا اللہ جو والدین دیاں خواہشاں نے اولاد واسطے اللہ ساریاں پوریاں کر دے۔ کہنے لگے اے ابی بن کعب نبی پاک دے کول بیٹھے نے، آندے نے سونیا محبوبا میں گھنٹہ دعا مانگنا تے میرا طریقہ سن لو، میں 15 منٹ درود پاک پڑھنا تے پونا گھنٹہ دعا کرنا، کیا میرا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ صحابی نبی پاک نو کہہ رہے، آپ فرماندے نے او بھائی طریقہ تے تیرا بڑا ٹھیک ہے، اگر درود زیادہ پڑھے گا اور اللہ برکتاں عطا کرے گا۔ صحابی کہندا سونیا آدھا گھنٹہ درود پڑھا، آدھا گھنٹہ دعا منگ لواں، کیا میرا طریقہ ٹھیک ہے؟ آپ فرماندے نے درود اور زیادہ کر دے، آندھا پونا گھنٹہ درود 15 منٹ دعا، آپ فرماندے نے درود اور زیادہ کر دے۔ صحابی کہندا ہے سونیا محبوبا گھنٹہ پورا ہی میں تیرے تے درود پڑھدا رہاں گا، سونیا محبوبا دعا نہیں منگاں گا۔ آپ فرماندے نے او بھائی سن لے، درود پاک دی برکت نال کوئی ایسا غم نہیں جڑا تیرا اللہ دور نہ کر دے، کوئی ایسی دعا نہیں جڑی تیری اللہ قبول نہ فرما لوے۔ اے اللہ دا بندہ دا میں مسجد اندر بیٹھا تے میرے دل اندر دعا آئی، اے حدیث آئی، کہنے لگے جدو میں نو دکان تو چھٹی ہوئے کرے نا
تے میں مسجد وچ بیٹھ کے ایک گھنٹہ ٹائم ویکھ کے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ دے سامنے بیٹھ کے درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا حافظ صاحب اللہ دی قسم ریاکاری نہیں، آجے تیجا مہینہ نہیں آیا، 2 مہینے مکمل ہوئے نے اس درود پاک دی برکت نال، تیسرا مہینہ آیا میں ہاتھ چوکے درود پڑھ رہا سا، مینوں نہیں پتا کون آیا، میری جیب اندر عمرے دے پیسے بھی پا گیا تے نال خرچہ بھی پا کے چلا گیا ہے۔ اور دوستا اللہ جانتا ہے تیرے تے میرے منگل اندر کمیاں نہیں، اور ساڈا یقین ایڈا پختہ نہیں رہ گیا، اللہ تے آج بھی پوری کائنات دا مالک ہے۔ اور درود پاک دی برکت نال اللہ نے اس بندے نو بیت اللہ تے مکہ اور مدینہ وخا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو نصیب فرمائے۔ اور حدیث سن لو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ فرماندے نے میرے صحابہ، جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر اعتکاف بیٹھدا ہے، مسجد اندر 10 دن دا قیام کردا ہے، مسجد اندر 10 دن بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے، اے نہ سمجھیا جے دکان بند ہو گئی تے میں کمایا کی ہے، مینوں فائدہ کی ہویا ہے 10 دن مسجد اندر بیٹھن دا۔ آپ بیکی دی روایت سن لیں، اللہ دے محبوب پیغمبر دی بات سن لیں، آپ فرماندے نے جڑا بندہ 10 دن دا اعتکاف کرتا ہے، نبی پاک فرماندے نے سن لو انداز رکھیے، کانا کا حجتین و عمرتین، اللہ پاک اس بندے نو 2 حج تے 2 عمریاں دا اللہ ثواب عطا کر دے نے۔ اے نہ سمجھیا کر مسجد اندر بیٹھن دا فائدہ کی ہے، اے دوستا دنیا دا حریص نہ بن جا، اگلے جہان دیاں بھی گلاں سوچیا کر، ہمیشہ تو اس جہان اندر نہیں رہنا، میں ہمیشہ اس جہان اندر نہیں رہنا، اللہ کو دعا کریا کر۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ او میرے او بندے ہو، دعاواں کرنا تو ہاڈا کام میں قبول میں اللہ فرماواں گا۔ اللہ دا وعدہ سارے جہان تو سچا ہے، اللہ دا وعدہ سارے جہان تو سچا ہے، اللہ دیاں باتاں سارے جہان تو سچیاں نے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ دی ذات سارے جہان تو سچی ہے، اللہ جاندا ہے منگنا تیرا تے میرا کام میں آسانیاں اللہ آپ پیدا فرما دے گا۔ آؤ میں نے ایتھے ایک اور بات یاد آئی، اے میں تانوں گلاں اس واسطے سنا رہا ہوں، اللہ تہاڈے سینے اندر مکے تے مدینے دی اللہ مزید محبت پیدا فرما دے۔ اور کثرت نال دعا کریا کر، ایک باری پھیرا مار، پھر جان دا ارادہ کر، پھر جان دا ارادہ کر، پھر جان دا ارادہ کر، انشاءاللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بات ہے، اور اللہ گناہ بھی معاف کر دے رہے، اللہ غریبیاں بھی مکا دے نے۔ کیوں جی نبی پاک دی بات سچی ہے کہ نہیں؟ اور نبی دی ذات سارے جہان تو سچی، میرے مصطفیٰ دی بات سارے جہان تو سچی۔ اور دوستا نبی پاک نے فرمایا اللہ غریبیاں مکا دیندا ہے، تے تو جا کے ویکھ تے صحیح اللہ برکتاں کیویں عطا کردا ہے۔ آؤ سنے یار، ایک ملازم ہے بندہ، ملازم ہے کسے کول تے ہے کاریگر بہت اچھا، ادھروں آزان ہو گئی، ادھروں ایک بندہ گڈی لے کے ورکشاپ اندر آیا کہ یار جلدی نال میری گڈی دا کام کر دے، مینوں جلدی بڑی ہے، میں کتے سفر کر رہا ہوں۔ انہیں کہا بھائی میں نماز پڑھ کے کام کرنا ہے، میں نماز پڑھ کے کام کرنا ہے۔
انہیں کہا یار مینوں جلدی بڑی ہے. انہیں کہا دوستا تینوں جنی بھی جلدی ہے میرے رب دا بلاوا آ گیا ہے. اے اللہ سانو بھی ایسا نمازی بنا دے. اے اللہ سانو بھی ایسا نمازی بنا دے کہ جرا اذان سن کے کم نہ کرے تے دوڑ لاوے تے مسجد اندر آ جائے. انہیں کہا یار مزدوری ڈبل لے لی پر میرا کام کر دے میں جلدی جانا. انہیں کہا دوستا سیری کھپاونا ہی جنہ مرضی کھپا لے, تیرا کام ادو کروں گا جدو میں نماز پڑھ کے آیا. اے ساتھی آندا میں نماز واسطے آیا, اے بندہ انتظار کرتا رہا. میں گیا جا کے اندی گاڑی دا کام کیتا چلا گیا تے تھوڑے دنوں بعد واپس آیا. تھوڑے دنوں بعد تے میں پھر نماز پڑھن گیا سا تے آ کے وہ میرے مالک نو پوچھدا تیرا کاریگر کدھر گیا؟ انہیں کہا نماز پڑھن گیا. بیٹھ گیا. میں واپس آیا نا تے مینوں کلے نو بلا کے سیر تے کر کے آندا دوستا آ میرے کو عمرے دے پیسے لے لے تے جا عمرہ ہی کرے آ عمرے دے پیسے لے لے جا عمرہ کرے آ. آندا اللہ جاندا ہے مینوں تیری یہ گل ہی بڑی پسند آئی ہے, اور مینوں تیری یہ گل ہی بڑی پسند آئی ہے کہ تو میرا کار دا کام چھوڑ کے اللہ دے دربار اندر حاضری دیتی ہے. تے میں تیرے کو تاں پوچھا بھی تو عمرہ کیتا تو کیا نہیں حج کیتا ہی نہیں. تے میں کہا چل یار میرے یہاں پیسے نال حج کرے آ, اللہ دے دربار اندر جا کے نالے اپنے واسطے دعاواں کر کے آ نالے میرے واسطے کر کے آ. کیوں نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ نہیں؟ اللہ مہربان ہے کہ نہیں؟ اے اللہ تیرے میرے واسطے کام نہیں کر سکتا؟ کوشش کر میرا دوست, رات نو تہجد دی نماز پڑھ کے سجدے پہ جا. مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی میں نے انہاں دی یہ گل بڑی پسند آندی. وہ آندے نے دعا کریا کرو تے رب نال کھڑے پہ کے کیا کھڑے پہ جویں آپ بال نہیں اپنے ماپیاں کو ہر شام منوا لیندے نے. پہلا اوویں آندے نے ماں پیو نو سمجھ نہ آوے تے وہ روون لگ پیندے نے, پھر سمجھ نہ آوے تے وہ زمین تے لیٹن لگ پیندے نے کہ سانو یہ چیز لا کے دیو. تے ماں باپ مجبور ہو جاندا بھی ہونے نے جان نہیں چھڑنی انہوں لے کے ہی دیو. وہ آندے نے ایویں رب دے در نو چمبڑ جا, کدی قیام اندر کھلو کے کدی رکوع اندر جا کے ٹائم لایا کر, اللہ دیاں تسبیحاں پڑھیا کر, تے کدی سجدے پہ پہ کے لمے لمے سجدے کر کے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تے پھر جدو سلام پھیر لویں تے یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین سارے جہان نال ود کے رحم کرن والے آ, یا ذا الجلال والاکرام او عزتاں والے آ, میں تیرا گناہگار بندہ بار بار پڑھی جایا کر یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. کدی ہاتھ چک کے دعا کریا کر, کدی سجدے پہ جایا کر, تھک جاویں تو پھر ہاتھ چک لیا کر. اللہ جے ہور دروازہ کوئی نہیں, اللہ تیرے ورگا ہور کریم کوئی نہیں, اللہ تیرے ورگا ہور رحیم کوئی نہیں, اللہ میرے ورگا فقیر بھی کوئی نہیں, اللہ میرے ورگا منگتا کوئی نہیں. اللہ اپنے خزانے جو خیرا پا دے. اللہ جاندہ کچھ دن کچھ مہینے کرتے صحیح اور کوئی کوشش کرتے صحیح, او ویلا دور نہیں جدو اللہ تیریاں پریشانیاں ساریاں ہی مکا دیں گے, اور اللہ تیریاں نیک خواہشاں پوریاں فرما دیں گے. دعا کرو اللہ سارے حال تے رحم فرما دے. تو اس واسطے میرے بھائی اے جرے عمل میں دسے نے اے تو زندگی اندر کریا کر, اللہ تینوں ایتھے بیٹھے نو حج دا ثواب عطا فرما دیں گے. اللہ جو سنیا ہے جو سنایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.